پروسیس ہے, پینفل پروسیس ہے, اور اس کے بعد احتیاط کیا ہوتی ہے. اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ آتے ہیں آرتھوپیڈک کے پاس گھٹنے تبدیل کرانے, تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو فزیو تھراپسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو مسل کا پرابلم ہے, ہڈی کا پرابلم ہے, تو فزیو تھراپسٹ از ویری کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا بھی موجود ہونا. تو اگر آپ گھٹنوں کی تبدیلی کرا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا احتیاط برتنی ہے, آپ کس طرح پین مینیج کر سکتے ہیں, فزیو تھیراپی کتنا ضروری ہے اس کے لیے, اور کس طرح کی جو ہے نا آپ ایکسرسائز گھر میں کر سکتے ہیں تاکہ موبلٹی بنے اور پین بھی نہ ہو اور آپ کو چلنے میں بھی آسانی ہو. تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مریم رانا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, فزیو تھراپسٹ ہیں. ڈاکٹر مریم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر مریم, جس طرح ہم نے بات کی نی سرجری, ڈاکٹر سے ہم بات کرتے رہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آرتھوپیڈک کا کہ جب کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ فزیو تھراپسٹ بھی بہت ضروری ہے, کہ جب آپ کی سرجری ہو جائے تو بعد میں آپ نے اپنی موبلٹی کو واپس لے کر آنا ہے, اچھے طریقے سے چلنا ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے فزیو تھراپی آپ کے لیے کرانا. تو وہ کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ مطلب اگر سپوز کہ آج ان کی سرجری ہو گئی ہے تو اس کے کتنے دن بعد جو ہے نا آپ کو فزیو تھراپی کرانا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں, فزیو تھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پوسٹ ریہیب میں بھی. اگر کوئی بھی انجری ہو گئی ہے, کوئی سرجری ہو گئی, جیسے ہم اسپیسیفکلی نی انجری کی بات کر رہے ہیں, جیسے آپ کی سرجری کے بعد ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے کہ اب آپ ود ان 2 weeks 3 weeks ایز این آرتھو ہی گائیڈ کر سکتا ہے. جس نے سرجری کی ہے وہ نوز دا پروسیجر کہ کتنی کمپلیکیشنس تھی, کس حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے. 2 to 3 weeks کے بعد اس کی پوسٹ ریہیب میں ہم آئسومیٹرک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسک اسٹریچنگز ہوتی ہیں تاکہ آپ کا جو موٹر سگنل ہے وہ ڈراپ نہ ہو جائے, آپ کا برین فنکشن کرنا نہ بھول جائے, آپ کے مسل کے فنکشنز جو ہیں وہ ڈراپ نہ ہو جائیں. تو اس کے اندر ہم بیسک آئسومیٹرک سے اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کے اندر ہم اینکل پمپس کرتے ہیں, فٹ کی موومنٹس کو انہانس کرتے ہیں تاکہ مسل کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کا سپلائی ٹھیک رہے, بلڈ سرکولیشن انہانس رہے, موومنٹ ریسٹرکٹ نہ ہو جائے بالکل. اس کے بعد نی کی ریہیب کے اندر تھوڑی بہت آئسومیٹرکس اور ایڈ ہو جاتی ہیں, جس کے اندر اس کی اسٹریچنگز آ جاتی ہیں بیسک, اس کی موومنٹ کرائی جاتی ہے, رینج آف موشن کمپلیٹ کی جاتی ہے, کتنے اینگلس پہ اسٹارٹ کرنی ہے, وہ سارا پیشنٹ کو دیکھ کے اس کی سچویشن کے اکارڈنگ اور پھر اس کو پروٹوکول کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 2 weeks کے بعد, یہ 2 weeks اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب بہت سارے پیشنٹس ہیں جو آفٹر سرجری جو ہے فوری طور پہ ریہیب کی طرف نہیں جاتے. اسی وجہ سے ان کی موومنٹ بہت حد تک ریسٹرکٹ رہ جاتی ہے. بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بھائی فریکچر ہوا تھا بٹ دے آر کیرنگ دا سیم پین, اور وہ اسی طرح سے ٹیڑھا ہاتھ لے کے گھوم رہے ہیں, یا شولڈر اگر فریکچر ہوا ہے تو وہ اسی طرح سے اپنی ایلبوز لے کے گھوم رہے ہیں, کیونکہ وہ فوری طور پہ ریہیب کی طرف نہیں گئے. اور یہ نالج ہے بھی نہیں لوگوں کو کہ پوسٹ سرجری میں فورن ٹریٹمنٹ کیا لینا چاہیے. دے تھنک کہ اب سرجری ہوگی ہے, دے شوڈ کیپ اٹ ان ہولڈ, اس کو اتنی موومنٹ نہ کرائیں, یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ویسے نہیں ہوتا ہے. بیکاز ہمارے یہاں پہ یہ ہے نا کہ ہم نے سرجری کرائی ہے, اس کے بعد ہیلنگ پروسیس جو ہے نا وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, دین پین بہت زیادہ ہوتی ہے, اوبویسلی آپ کو اسٹچز لگے ہوئے ہیں, جو بھی سرجری میں پروسیجر ہوتا ہے, تو وہ ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تک پین ٹھیک نہیں ہو جاتی, جب تک فلی ریکور نہیں ہو جاتے, تب تک ہم کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے. تو یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے. نہیں, فوراً ہم اس کی طرف نہیں لے کے جاتے. میں نے بتایا آپ کو, جیسے ہی از ان دا ہاسپٹل پوسٹ ریہیب, وہ 2 to 3 weeks ہی ول بی دیئر. لیکن اگر آپ کو ریکوری میں مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینے بھی لگ رہے ہیں اور تب تک بھی آپ نہیں جا رہے ہیں, اس میں تھوڑا بہت تو کمپلیکیشنز آئیں گی نا جب آپ 3 مہینے بعد جا کے اگر آپ اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, ہم ہاسپٹل میں ہیں, 2 to 3 weeks کے بعد ہم ایکس رےز اس کے کنڈکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, انٹرنل ہیلنگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کس حد تک ہیلنگ ہو گئی ہے. پھر اس کے اکارڈنگ اس کا ٹریٹمنٹ پلان, پروٹوکول ایک بنتا ہے کہ کس حد تک اس کو رینج آف موشن کو ہم نے کرنا ہے, کتنا ہلا سکتے ہیں کہ وہ ریسٹرکٹ بھی نہ ہو, پینفل بھی نہ ہو, اسٹچز کو بھی افیکٹ نہ ہو, اور اندر سے اس کی ہیلنگ بھی ہوتی رہے, کیونکہ مسل ٹیشوز کی, لیگامنٹس کی ہیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 ہفتے بعد فوراً اس کو جھٹکا دے دیں اور ہلانا, لیکن پوسٹ ریہیب از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں پھر کس طرح کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں؟ ابھی وربلی آپ بتا دیں ہمیں کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے وہ موومنٹ کر سکتے ہیں, وہ ہلکی ہلکی سی اپنی موومنٹ رکھیں اپنے گھٹنے کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ.
اچھا آپ پوسٹ ریہیب کا ہی جاننا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں پوسٹ ریہیب پہ آپ آبزرویشن میں ہوتے ہو ان دا ہاسپٹل، وین یو آر ڈسچارج، کہ آپ گھر چلے گئے ہو تو آپ فوری طور پہ تو نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر اینکل پمپس ہوتے ہیں، جیسے یہ فٹ کو یہ موومنٹ دی جاتی ہے پلانٹر اور ڈورسی فلیکشن، یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو لوور لمب میں انہینس کرتی ہے، فوری طور پہ بلڈ سپلائی پھینکتی ہے، مسلس سے آکسیجن پاس آؤٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کے لوور لمب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اسٹریٹ لیگ ریز ہوتی ہے، سیدھے لیٹ کے ٹانگ سیدھی اوپر اٹھانا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی بلڈ سرکولیشن کو انہینس کرتی ہے. جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے، جن نیند نہیں آتی، جو ریسٹلیس سنڈروم رہتا ہے، جن کو کہ ٹانگوں میں عجیب سی بے چینی رہتی ہے، ان کے لیے بہت اچھی ہے. نی کے لیے آپ گھر پہ نی کیپ کا استعمال کر سکتے ہو. جن لوگوں کو نی میں ایشوز آتے ہیں کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے پاپنگ ساؤنڈ آ رہی ہے یا اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے یا ایسے لگتا ہے کہ نی چلتے ہوئے نا ہل رہا ہے اور وہ سلپ ہو جائیں گے، وہ نی کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے پاس میں بار بار یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے پاس ہیٹنگ پیڈ اور کولڈ پیک ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نی پہ سویلنگ رہتی ہے، پین بھی ہے اور ساتھ سویلن بھی ہے، تو وہ انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے ہم کولڈ پیک استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اسٹف رہتے ہیں تو پھر ہم ہیٹنگ اپلائی کرتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں. پھر اس کے اندر نی کی پین کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اسٹیئرس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، کون سی ٹانگ پہلے رکھنی ہے، کتنا وزن آنا چاہیے. شوز آپ کے بہت رول پلے کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں فلیٹس آر ویری فائن، لیکن اس میں آپ کے پاس دیکھنا چاہیے پورا ایک کرو والا شو ہونا چاہیے. چھوٹی 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 ٹپس ہی نا، پریکاشن از وے بیٹر دین کیور، کہ اگر آپ پریکاشن ہی لے لو تو آپ ان پینس کو اوائڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ سرجری یہ ساری چیزیں ہیں، اور پری سرجری بھی یہی ہوتی ہے ساری، یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی یہ ہوتی ہیں کہ آپ سرجری تک نوبت نہ جانے دو.